الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا: من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کہ کچھ کلمات ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں میں ان کو پیش کرتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو ان باتوں کو حاصل کر کے ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو ان کی تعلیم دے، ان کو بتلائے کہ جو ان پر عمل کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ 5 باتیں گن کر بتلائی۔ وہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو آب زر سے، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تب بھی ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ انسان ان کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لے، اپنی زندگی میں ان کو لے آئے، عمل میں لے آئے، تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی: اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ وہ چیز جو ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، شریعت نے جس سے منع کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے بچنا یہی تقوی ہے۔ تو جس آدمی کے اندر تقوی ہے وہ سب سے بڑا عابد ہے۔ مثلا نماز نہ پڑھنا یہ حرام ہے، تو آدمی اس سے بچے۔ روزہ نہ رکھنا یہ حرام ہے، اس سے بچے۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچے۔ حج فرض ہے، حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے آدمی بچے، حج ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے اور کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کوئی ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب نہ کرے، تو یہی تقوی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام اور ناجائز چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا: وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو مقدر فرما دیا، جو عطا فرما دیا، اس پر آدمی خوش رہے، راضی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو استغنا کی نعمت سے نوازیں گے اور اللہ اسے غنی بنا دیں گے۔ پھر بے چینی اور پریشانی کی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمائی: وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرو، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک، اچھا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا: وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے پسند کرو، اپنا ایسا مزاج، ایسے اخلاق، ایسے عادات بناؤ تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں نصیحت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت سے مت ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ کثرت سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کے اندر پھر نورانیت نہیں آتی، دل کے اندر پھر خیر کی بات نہیں آتی، پھر دل مردہ ہو جاتا ہے، خیر کی طرف، اچھے کاموں کی طرف نہیں چلتا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا سے ہمیں یہ ہدایت اور تعلیم ملتی ہے کہ آدمی ہنسے کم، روئے زیادہ۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جہنم کا خوف، قبر کا ڈر اور اپنے گناہ پر آدمی ندامت اور شرمندگی کرتا رہے اور اللہ کے سامنے روتا رہے، یہ نہیں کہ کہا لگا رہے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہوئے یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 نصیحتیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں لانے چاہیے۔ پہلی یہ کہ حرام چیزوں سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس صورت میں تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں عطا کر دیا اس پر راضی رہو تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ نمبر 3، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرو تو تم کامل مومن بن جاؤ گے، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو تو تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5 نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔